علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی کا، نفاست کا، حضور کے حسن کا، ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو، اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے، آدھے ایک طرف ہوتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے۔ حضور صاف لباس پسند کرتے تھے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، مت غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی سکل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے،
ضرورت ہی نہیں تھی ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی. ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا, پہلے وعدہ کر لیں. جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے, چلو ہو جائے, کوئی گل نہیں, خیر ہے, ہو جائیں آپ ناراض. نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی, حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی. ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے, یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کوئی تنقید نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے. ایک بات بتانا, اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے, اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے, تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں, پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے. یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل, اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی, اس پر بوجھ بنتا ہے, بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے. تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے. اب باقی بھی راضی نہ ہو, حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی. حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو, مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. نے سخت لفظ. ایک صحابی تھے, آپ یقین کریں نا, کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں, لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے, جو حضور نے پسند نہیں کیا. ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا, قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے, بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی, حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی, مونچھیں بھی بڑی تھی. 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تات اللفظ سمجھایا. کچھ بندے نہیں سمجھتے, تات اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی, جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے, کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی, میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی. فرمایا یہ نہ ایسا کرو, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے نفاست پسندی کو. اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, ملانگا آ گئے مارکیٹ میں, ملانگ درویشی فقیری, اور ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے, ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے. جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے. بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے, مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے. نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے. یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں, یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں. وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا یہ انداز. یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ, کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا, بابا غسل نہیں کرتا, بابا بال نہیں کٹواتا. بابا ہے پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی. اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے. مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے. دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر, وہ فقیری نہیں, وہ تماش بھی نہیں ہے, لوٹنے کا طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا, اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں. میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف لباس, اچھے کپڑے, اجلا انداز. اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے, وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا. ظاہری بھی حسن ہو, کپڑے بھی اس کے صاف ہوں, لیکن بولے سخت, باتیں ترش کرے, تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی, ختم. بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نورانی چہرہ تھا, بڑی خوبصورتی تھی, بڑا صاف ستھرا تھا, بڑا پاکیزہ تھا, کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے, بڑے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا. لیکن جب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا, سفید داڑھی تھی, معاذ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو گالی دے دی, اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ اس کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے, امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہیں حضرت ابو
کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئیں. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئیں کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے، لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجھا ولا القى ثوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے، اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے. پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے، قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے، جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے. پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا، پیار ہو گیا نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو، اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہنا تو گوبھی پکائی میں نہیں کھانی، حالانکہ برگر کھا آیا ہے، دور سے کھا آیا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو، فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں، ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے ہی نہیں، میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا، ابا وہ اماں کو سمجھا رہا، کہتا چھڈ پر بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، تو نہ ایڈی ٹینشن لے، ایویں پہ تینوں ستاندا ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دیں کہ سیاںا بیانا ہے، بچہ نہیں ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا، چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا ہے. وہ کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو، کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفر فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے؟ نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے، پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو، کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا، حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے ہیں اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں، ہر پاکیزگی، ہر حسن، ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے.
تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے، ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میرے والد کو اور میرے چچا کو مسلمانوں نے احد میں قتل کر دیا، میرے دل میں بڑا غصہ تھا، بڑا جلال تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام حوازن کی جنگ کے لیے نکلے، مجھے پتا چلا حضور جا رہے ہیں، تو میرے اندر شعلے بھڑک رہے تھے انتقام کے۔ روز میں منصوبہ بندی کرتا، پلاننگ کرتا کہ کسی طریقے سے میں ان تک پہنچوں گا اور بدلہ لوں گا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ حوازن کے لیے پہنچ چکے تھے، فرماتے میں بھی جنگ میں جا کے شریک ہو گیا، اور میں نے طریقہ اس طرح کا اختیار کیا کہ کسی طریقے میں حضور تک پہنچ جاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی کریم علیہ السلام تک کسی طریقے پہنچ جاؤں۔ فرماتے ہیں لڑتے لڑتے، لڑائی کے دو طریقے ہوتے تھے، کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک دو آدمی مل کے آپس میں لڑتے تھے، پھر گمسان کا رن پڑتا تھا، گھمبیر ہو جاتی تھی جنگ، سمجھ نہیں آتی تھی تیر کہاں سے آیا، نیزہ کہاں سے آیا۔ فرماتے جب گمسان کا رن پڑا نا، مجھے موقع مل گیا، میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے نا دیکھا کہ اب حضور کے قریب لوگ نہیں ہیں۔ فرماتے میں نے نا فوراً تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کے میں حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نور چمکا حضور کے سامنے۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ایک نور چمکا، اتنی تیزی تھی اس نور میں کہ میری آنکھیں بند ہو گئی، میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھیں چندھا گئی میری۔ فرماتے تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روشنی مدھم ہوئی نا تو میں نے دیکھا نبی پاک سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کر دیا، آپ نے سن لی، ذرا دیکھو تو صحیح، جو تلوار لہرائے اسے دیکھ کے بھی کبھی کو مسکرایا ہے؟ جس نے تلوار ہی لہرا دی، جو شہید کرنے ہی لگا تھا، پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ اخلاق میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک شعر میں نے پڑھا۔ کئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بس نا وہ آتی تو سامنے ہیں لیکن وہ اتنا لطف دے جاتی ہیں کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج۔ رات کو میں شعر پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کا فاضل بریلوی رحمت، اور میں نے شعر پڑھا تو مجھے اچھا لگا سنانا۔ ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا یار ذرا شعر تو سن لے، یہ پہلی دفعہ نظر سے گزرا ہے، ابھی سیدھا سادہ لیکن روح تک اتر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کے بارے میں، فرمانے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر، بالکل سیدھی ہے حضور کی باتیں، کسی پیچیدگی کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، سادی سادی طبیعت